نہیں دیکھیں یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے نا، یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سے جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب محترمہ واپس آئی تھی پاکستان تو انہوں نے آنے سے پہلے خدشات کا اظہار کر دیا تھا کہ فلاں فلاں لوگ ہیں جن کی طرف سے مجھے خدشات ہیں۔ اس کے بعد ان کے اوپر حملہ کیا گیا، جب حملہ ہو گیا تو اس کے بعد بھی انہوں نے نام ریویل کیے تھے اور یہ بھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے گا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس وقت کی حکومت نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، اس بات کی فکر نہیں کری اور وہ شہید ہو گئی۔ تو میرا یہ بار بار کہنے کا مقصد ہے، مجھے تو بہت خوف ہے اس بات کا، میں تو اپنے لیڈر سے کہتا ہوں کہ وہ نہ نکلے، لیکن وہ قوم کے لیے نکلنا چاہتے ہیں پھر بھی۔ اچھا کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں وہ تمام واقعات واپس پاکستان میں ایسے ہونے کے لیے؟ اللہ نہ کرے ایسے حالات ہوں، میرے منہ میں خاک، اور ہم نے اپنی لیڈر کی حفاظت ہر صورت میں کرنی ہے۔ اچھا سر، آلریڈی میں آپ کو بتاؤں کہ کل کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے تسلیم حیدر کی طرف سے، اس کے بعد جو ہماری پنجاب کی حکومت ہے، وزیر داخلہ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے پی ایم ایل این کے جو ورکرز ہیں، جو لوگ اس میں جن پہ شک و شبہ ہے، ان کے خلاف انویسٹیگیشن آلریڈی اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ عمران خان کی حفاظت کرنا ہماری پہلی پرائرٹی ہے، ہم اس میں کوئی جو ہے کوئی آپشن اس کے اندر ہم چھوڑیں گے نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے گزارش ہے، تمام میڈیا حضرات سے، تمام ٹی وی چینل سے، کہ دیکھیں عمران خان جیسا انسان واپس پاکستان میں معلوم نہیں کب آئے گا، کب پیدا ہوگا۔ ایک قائد اعظم تھا، اس کے بعد آج عمران خان ہے جو اس ملک کی فکر کر رہا ہے، جو کہ ایماندار ہے، جو ملک کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ ہم آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں، ارشد شریف کے لیے خاص طور پہ آواز اٹھانے میں، وہ بھی صحافی تھا ارشد شریف، وہ آپ کا ساتھی تھا۔ جس طریقے سے عمران خان ارشد شریف کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور تمام ملک کے اندر حالات کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں ان میں تمام صحافیوں کو، تمام ٹی وی چینلز کو بھرپور جو ہے ساتھ دینا چاہیے۔ کے اندر بھی ایک قرارداد جمع کرائی ہے اور اسی طریقے سے آج ہم نے سینٹ اسمبلی کے اندر بھی قرارداد جمع کرائی ہے، جس کے اندر ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے سینئر سپریم کورٹ ججز کے تحت جو ہے اس کو بنایا جائے، اور اس کے اندر ہم نے 3 چیزوں کی ڈیمانڈ کی ہے، جس میں سب سے پہلا کہ سینٹ کے جو سینیٹر ہمارے اعظم سعودی صاحب ہیں، ان کا اسٹیٹ کسٹڈی کے اندر جو ٹارچر ہوا ہے اس کی تحقیقات کرائی جائیں فوری طور پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف کا کینیا کے اندر جو مرڈر ہوا ہے اس کی تحقیقات کرائی جائیں، خاص طور پہ جب اب تسلیم حیدر شاہ کا یہ سلسلہ سامنے آ گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی تحقیقات کرائی جائیں۔ ان میں جو 3 لوگ ہیں، جس میں شہباز شریف، ان کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ اور تیسرا میجر جنرل فیصل، جن کے نام عمران خان صاحب نے نام لیے ہیں، ان تینوں ناموں پہ جو ایف آئی آرز کاٹی جائیں اور تحقیقات کرائی جائیں۔ کوئی نہ سمجھے کہ وہ قانون سے اوپر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایف آئی آر کو روکا جا رہا ہے، ایف آئی آر نہیں کٹائی جا رہی ہیں کسی ایک طاقتور شخص کی وجہ سے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نہ تو شہباز شریف طاقتور ہے، نہ تو رانا ثناء اللہ طاقتور ہے، لہٰذا یہ آج ہماری ڈیمانڈ ہے۔ آج ہم نے ایک دفعہ واپس یہ پاکستان تحریک انصاف کے 26 ایم پی ایس کی طرف سے آئی سینٹ اسمبلی کے اندر ایک قرارداد جمع کرائی گئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے، ونس اگین تسلیم حیدر شاہ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ناصر بٹ کو بھی شامل کیا جائے، میاں محمد نواز شریف جو ہے ان کو انویسٹیگیشن میں خاص طور پر شامل کیا جائے، اور پاکستان کو اور زیادہ مصیبتوں سے بچایا جائے۔ پاکستان کی اکانومی اس وقت آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں، پاکستان بربادی کی طرف، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کو اب ڈیفالٹ کا خطرہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ ڈیفالٹ کا خطرہ 5% کے اوپر تھا، آج وہ خطرہ جو ہے سی ڈی ایس نے جو ہمیں رپورٹ کیا ہے وہ 85% کے اوپر جا کے پہنچ گیا ڈیفالٹ۔ پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج، پاکستان کے ایکسپورٹس، پاکستان کے جو معاشی حالات، پاکستان کے اندر مہنگائی، یہ تمام اپنے عروج کو چھو چکی ہے۔ اگر اب بھی ہم پاکستان کی فکر نہیں کریں گے اور اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تیاری کر لیں کہ پاکستان میں پیچھے کچھ بچنا نہیں ہے۔